نبی پاک تے حضرت صدیق سفر پہ کرنے ہیں سواریاں دے اتے باہن دیاں واریاں تبدیل کی چاہیں ہیں حضرت صدیق سواری تے سوار تھی ہیں اللہ دے نبی مہار پکڑ کے پیدل ٹر دے ہیں تے جڑے ویلے واری نبی پاک دیا ویا اللہ دے نبی سوار تھی ہیں حضرت صدیق اکبر سواری دی مہار پکڑ کے پیدل ٹر دے ہیں جڑے ویلے مدینہ قریب آئے بس اللہ دا کرنا ہیو جیاں تھیا اللہ دے نبی دا ٹائم آ گئے مہار پکڑ کے پیدل ٹرن دیواری آ گئی ہے حضرت صدیق دی اتے سوار تھی من دیواری آ گئی ہے مدینہ قریب ہے یسرا والے انتظار چن حضرت صدیق کا دن اللہ دے نبی مناسب نہیں میں اتے سوار تھی وہاں تساں پیدل ٹرو اگرچہ واری میڈیے سوار تھی وہاں دی لیکن تساں سوار تھی ہو مدینے والے کیا اکسن آپ نے فرمایا تو مدینے والے دی گال کریں نہیں اگر میں سوار تھی منیوں تے کو تلے ٹوراں واری تیری بن دی ہے تیری واری تے میں سوار ہوں اللہ میرے کے قیامت علی پوچھ گنے تے میں محمد کیا جواب دے سا میں نبی تیری واری نہیں کھا سکتا اللہ دے نبی نہ کرو ہی میں آؤ تساں سوار تھی وہ آپ نے فرمایا میں تیرا حق نہیں کھا سکتا اللہ نے میرے کنے پوچھ گیا میں کیا جواب دے سا نبی کریم علیہ السلام نے ٹر دے ویندیاں حضرت صدیق کا دن والا میں بھی سوار نہیں تھی دا اگر میں سوار تھی وہاں تو آکو پیدل ٹورا اللہ نے میں کو پوچھ گیا جو تیرے ذمہ لایا ہم تتائیں میرے نبی دا احترام کیوں نہ کیتا میں صدیق اللہ کو کیا جواب دے سا اسا دوہیں کٹھے ٹر دے ہیں مہار پکڑی ویندن صدیق اکبر اللہ دے نبی کریم ٹرن تک گوارا کیتنے لیکن بے دا حق کھاون گوارا نہیں کیتا بے دیواری کو کھاون گوارا نہیں کیتا اللہ دے نبی میں قریب تھے حضرت صدیق نے اپنے مونڈے تو چادر لائی تے چادری میں دوئیں ہتھیں دے نال اللہ دے نبی دے سر تے چھتری بنا دیتی ہے آپ نے فرمایا ابو بکر کیا پیا کریں نہیں حضرت ابو بکر دن اللہ دے نبی مدینے دے سرداریں کو پتہ لگے آقا کون ہے تے غلام کون ہے اگر میں چھتری نہ کرا ہو سکتے پڑھ نہ سکن تے پرکھ نہ سکن میں غلام تو آدھا تاکہ پتہ لگے جو انہ دے غلام بھی نبی کو پروٹوکول دے اندر ما کانا لبن ابی قحافہ ابن قحافہ واسطے مناسب نہیں ہے وہ بھی ایمیں ٹر رہے جی میں تو سامنے دے ٹر دے ہو میرا حق بن دے میں توالی غلامی تے خدمت دا حق ادا کرا اللہ فرمے دے ادب دیاں مثالاں دیکھنے نہیں تے جناب محمد الرسول اللہ دے حضرت صدیق اکبر دے کردار کو دیکھ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے اسا مسلمانہ واسطے صحابہ کرام دی زندگی کو اور انہاں دی سیرت کو اور انہاں دے کردار کو بہترین نمونہ بنائے صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے مخاطب کر کے فرمایا ہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اے نبی کریم علیہ السلام دے اصحاب اے نبی کریم دے یارو توارے تو بعد آمن علیہ جڑے لوگ ہو سن اگر او اپنا ایمان ایمیں انہیں بنایا جی میں توڑا ایمان ہے انہوں نے اپنا کردار ایمیں بنایا جی میں توڑا کردار ہے اور انہوں دی سیرت اگر ایمیں ہوئی جی میں تواری سیرت ہے زندگی انہوں دی اگر ایمیں گزری جی میں تواری گزر دی پئیے تو میں اللہ تبارک و تعالی انہاں بعد اچ آمن علیہ مسلمانہ کو بھی ہدایت نصیب کر دے ساں جی میں تو آپ کو نصیب کیتی ہے فقط اہتدو این روح زمین دے ہوتے ہیں نبییں دے بعد پیغمبریں رسولیں دے بعد سب تو زیادہ جڑی عظمت ہے وہ اصحاب رسول دی ہے اور صحابہ کرام دی ہے صحابہ کرام نے بڑیاں قربانیاں لیچن اور اللہ تبارک و تعالی نال انہاں دا تعلق مضبوط ہے اور نبی کریم علیہ السلام نال انہاں دی انتہا درجے دی محبت ہے اور کمال درجے دی انہاں نے اتباع کی تھی ہے اپنے عقل دے گھوڑے انہیں نہیں دوڑائے اپنے وہم دی پیروی انہوں نے نہیں کی تھی اپنے رسم و رواجاں دے پیچھوں نہیں لگے
آباؤ اجداد دے دین کو انہوں نے فالو نہیں کیتا، ماراں کھاجے نے وطنوں بے وطن ہوئن، اپنے کنبے قبیلے اگر انہیں چھوڑین تے او بھی اگر چھوڑنے پائے گئے تے او بھی چھوڑ دیتے نے، لیکن انہوں نے زندگی اپنی ہوئیں گزاری ہے جی میں عرشاں والا رب چاہندہ ہا یا جی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم آئی۔ ایک ایک صحابی دا کردار، ایک ایک صحابی دی سیرت، ایک ایک صحابی دا زندگی دا انداز تو آدھے سامنے شاید ایک خطبہ جمعہ احاطہ نہ تھی سکے، لیکن چونکہ جماعتی و ثانی ہے اور جماعتی و ثانی ہے صحابہ کرام دے وچوں ایک عظیم صحابی، افضل ترین صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی وفات ہے۔ چونکہ مناسبت ہے این حوالے نال کچھ تذکرہ تسا احباب دے ایمان اچ اضافے واسطے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے حوالے نال کرنا چاہساں تاکہ ساکو تو آپ کو پتہ لگے کہ سارے جڑے اسلاف ہیں، سارے جڑے ایڈیل ہیں، او عظیم شخصیات جنہ دے ذریعے سارے تک ایمان پہنچے، جنہ دی بدولت سارے تک توحید پہنچی ہے، او لوگ زندگی کی میں گزرے دے آئے۔ بس کچھ جھلکیاں اصحاب رسول دے وچوں عظیم صحابی، پہلے صحابی اور نبی کریم علیہ السلام دے وفادار صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہ دا اصل نا عبداللہ ہے، جنہ دے والد دا نا عثمان ہے، عبداللہ بن عثمان، اپنی کنیت ابوبکر اور ابے جی دی جڑی کنیت ہے او ابو قحافہ ہے، اور صدیق جناب دا لقب ہے اور عتیق بھی جناب دا لقب ہے۔ اور اے ایسی شخصیت جڑے آپ صحابی ہیں، جنہ دے والد صحابی ہیں، جنہ دی والدہ صحابیہ اور جنہ دے بیٹے صحابی، جنہ دیاں بیٹیاں صحابی رسول، پورے خاندان کو نبی کریم دی غلامی دا صحابیت دا شرف نصیب ہے۔ جلیل القدر لوگ ہیں، اللہ نے انہاں کو بڑی عظمت دیتی۔ ایک گھرانہ بڑا وفادار گھرانہ ہے اور ایک گھرانہ بڑی عظمت والا گھرانہ۔ رب نے نبی کریم علیہ السلام دی موجودگی ہے، آپ دی موجودگی ہے، جناب رسول کریم علیہ السلام دے مسلح تے امامت دے فرائض سر انجام دیون دا اعزاز بخشا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام حد درجے دی محبت کریں دیا اور حضرت صدیق دا تذکرہ انہاں دے کنڈ پیچھو کریں دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع تے فرمایا ہا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دا جھگڑا تکرار حضرت عمر نال تھیا ہا، نبی کریم علیہ السلام کے حاضر ہوئے اور عرض کی تھی کہ میں عمر کے معافی مانگنا چاہنا تے عمر میں کو معاف نہیں کریں گا۔ حضرت سید ہونا عمر بھی آ گئے، نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر کیا مسئلہ ہے؟ آکھن لگن میں جناب صدیق کے معافی مانگنا چاہنا، صدیق میں کو معاف نہیں کریں گا۔ آپس دا تعلق گہرا اتنا مضبوط ہا اور اتنا پیارا ہا کہ انجا مثالاں اللہ نے قرآن چلی چل کہ توں تقرار تھائیے، بحث تھائیے، ساری اچھی جھکی گال تھائیے، اسا معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ این موقع تے نبی کریم علیہ السلام فرمایا ہا عمر یاد رکھیں اگرچہ تو او جو تیری رائے کو اللہ تعالیٰ قرآن بنا دے وے، تیری عظمت اچھ کوئی شک نہیں کہ میں اگر دعا کیتی ہے رب نے تے کوئی ہدایت لے لیتی ہے، تو اتھا مشورے دے نہیں، اللہ تیرے مشورے کو شریعت بنے دے، تو جیڑی گلی بھی ٹریں شیطان تیری آواز سن کے بھاج ویندے، لیکن یاد رکھیں عمر میں محمد رسول اللہ دی نصیحت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یار ابو بکر صدیق دا دل کدی نہ دکھاویں،
صدیق دا دل نہیں دکھاونا، اگرچہ تیری عظمت وچ کوئی شک نہیں، تے کو نہیں پتا ہے ہستی کیڑی ہے۔ جب میں شروع وچ نبوت دا اعلان کیتا میں لوگیں کو توحید سنے نام، لوگ آدھے ان قذبتا محمد جھوٹ ودا بولیں دے، تے ہر کہیں دے دروازے کھڑکا کے لوگیں دی ذہن سازی کریں دا ہا ابو بکر آدھا ہا صدقتا نبی سچ ودا دے۔ اے او ہستی ہے جنہیں بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ہر کہیں دے احسانات دا بدلہ اپنی زندگی چکا چھوڑیے، میرے نال جائیں نیکی کیتی ہے میں بدلے چ ڈبل نیکی کیتی ہے۔ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا سادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے احسان تھے تے بدلے چ ساکو بدلہ نہیں ملیا۔ نبی پاک نے فرمائے ایک ہستی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی، اتنے میرے اوتے احساناتن، اتنے میرے اوتے احساناتن کہ میں صدیق دے بدلے نہیں چکا سکیا، اللہ قیامت علی صدیق دے نیکیاں دا بدلہ آپ چکے سی۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی پوچھا، چاندنی رات آئی 14ویں دا چاند رائی جلے اپنی آب و تاب چا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پوچھ دیئے اللہ دے رسول یہ آسمان تاریں کے چمکدا کھڑے اور اتنے تارے ان کے لا تعدادن انگنتن شمار کرنا کہیں دے واسطے چ نہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہدیاں تو آدھی امتی چو کوئی ایسا خوش نصیب ہے جن جا نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہون؟ آپ نے فرمائے عائشہ جیا میری امت دا ایک جوان ہے جن جا نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہو سکتا، اتنا وہ نیک ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے۔ میں عرض کی تھی سونا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمائے وہ حضرت عمر ہے۔ حدیث چندے حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ مرجھا گئی تھوڑا جہاں اداس تھی۔ آپ نے فرمائے شاید تیرے ذہن چاہیا میں جواب اس تیرے ابے دا نا گھنسا صدیق دا؟ جی اللہ دے نبی میں تین وجہ تو پوچھے کہ صدیق دا کون مقابلہ کر سکتے؟ تسا آکھنا ہا جو اے آسمان دے تاریاں دے برابر نیکیاں تیرے بابے صدیق جائے، میں تو ہی نیت نال سوال کیتے، لیکن اے اگر نیکیاں حضرت عمر جائے اتنا ہے تے میرے بابے دا کیا بن سی؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو اپنے بابے دے نیکیاں دی تعداد پوچھ دی ہیں اور تاریاں دی تعداد نال رلیں دی ہیں، ساری امت دیاں نیکیاں ایک عمر نا ارباں خرباں دی تعداد تے میری امت دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر جو ہو ونجن نا، تیرے بابے ابو بکر علی ہجرت دے موقع تے کل ہی غار علی نیکی دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، ایک نیکی۔ حضرت عمر آدھے رانے انصاری زندگی کاش اگر این ہو سکتا ہوندا تے میں ساریاں نیکیاں ابو بکر کو اپنا دے وہاں تے ایک غار علی نیکی گھن گھنہا۔ اے حضرت عمر تمنا کرنے ہیں۔ صدیق اکبر دی شخصیت رب نے بڑی عظمت دیتی۔ اساڑے چ بے دینی کیوں ہیں؟ اسا دین کے دور کیوں ہیں؟ اساکوں اپنے اباؤ اجداد دا پتہ کہنی، ساکوں اپنے اسلاف دے تعارف دا پتہ کہنی، ساکوں صحابہ کرام دے زندگی دا پتہ کہنی، ساکوں کہیں کہانی نہیں سنائی، ساڑی اماں کریں ساکوں سناوے آ بچپانے لوری دینجے ہوئے جو صدیق اکبر کون ہیں، ساڑے ابا جی ساکوں کریں سناوے نا او پترو آج تو میں کہانی سناواں، ایک شخصیت ہے جہاں نا صدیق، اسا کریں ایسا ماحول نہیں بنایا، کریں اپنے بالیں بچے نال بیٹھے ہی نہیں، کیویں پتہ لگ سی انہاں نوجواناں کو کہ صدیق دی جوانی کیویں آئی، انہیں کو کیویں پتہ لگ سی کہ صحابہ کرام دی زندگی کیویں آئی، انہیں کو کیویں پتہ لگ سی کہ نبی کریم دے یاراں دی رات کیویں گزر دی آئی، ساکو آج تک کہیں ڈشا ہی نہیں، ہر شے پڑھی سے صحابہ دی زندگی کین سے پڑھی، ہر شے پڑھی سے، اور ہر نیکی چگوں ہوندے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، انہاں دا کردار سارے واسطے نمونہ ہے، انہاں دی جڑی سیرت ہے وہ سارے واسطے نمونہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر عمر دے کٹھے ایک رات مسجد نبوی چوں نکتن تے اپنے حجرے تک ویندے پیان تے حضرت ابو بکر عمر نبی کریم علیہ السلام کو پوچھاون ویندے پیان تے رستے چ حضرت نبی پاک دی نظر پائے گئی ایک بندہ مسجد نبوی دے صحن وچ کھڑا ہویا ہے،
ادھی رات دا ٹائم ہے، رات دا اندھیرا چھایا ہویا ہے، بندے دی سنیان نہیں پئی تھیندی، لیکن مسجد نبوی دے سینے کھڑ کے اچھی اچھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کھڑا کریں دے، قیام دی حالت وچ امام کائنات گزردے پین، حضرت ابو بکر صدیق بھی نالن، حضرت عمر فاروق بھی نالن۔ نبی پاک نے فرمائے کیڑا بندہ ہے جڑا مسجد نبوی دے صحنے تلاوت کھڑا کریں دے؟ اللہ دے نبی سنیاتا کہنے سے آپ نے فرمائے جیڑا بھی ہے ایکو اطلاع دیو، میں تواڈے ذمہ لینا کہ ایکو اطلاع دیو، رات دے ادھے پہرے چ مسجد نبوی دے صحنے چ قیام دی حالت چ قرآن پڑھنا ہی دا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دی برکت نال ہی تے جنت واجب کر چھوڑیے۔ ایکو اطلاع دیو، ذرا سنائے غور نہ، ابو بکر عمر تاری ڈیوٹی ہے، ایکو اطلاع دیو۔ اطلاع دیون بھی نبی دا حکم ہے، قرآن پڑھدا کھڑے انہیں اتنے اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے۔ نبی سے کو حجر تک چھوڑ نے واپس حضرت عمر دن میرے دل خیال آئے ہر نیکی جناب صدیق اگو نکل ویندے، اے اطلاع دیوان والی بات تے نبی دی پیروی تے اینے کیے چ میں عمر اج پہل کرنا، صدیق کے بھی پہلے اطلاع دے ساں دیکھاں تا صحیح کون ہیں۔ حضرت عمر جڑے ویلے مسجد نبوی دے قریب ہے ڈٹھے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت کھڑے کرنے ہیں، اون ویلے کوئی بات نہیں کی تھی۔ حضرت عمر دا ارادہ آئی عبداللہ بن مسعود اپنے گھر ویسن وال میں ویساں تے ونج کے اطلاع دے ساں۔ حضرت عمر اپنے گھر لگے گئے نا، تھوڑی دیر دے بعد خیال آئے ہون نماز پڑھ گی دی اس نے فجر دی تیاری واسطے عبداللہ بن مسعود اپنے گھر لگے گئے ہو سن۔ صدیق اکبر ہو سکتے فجر دی نماز اطلاع دے واندا سوچی پیا ہوئے میں اج پہل کرنا، صدیق کے پہلا نمبر گنوے نا۔ حضرت عمر اپنے گھر دے باہر آئے، جناب عبداللہ بن مسعود دے گھر دے دروازے کو دستک دیتی نے۔ حضرت عبداللہ نکلین، جی عمر کیا دیں؟ آکھن لگن رات نبی پاک نے تیرا قرآن سنے تے سارے ذمہ لینے اطلاع دیو، اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود آکھن لگے عمر تائیں دسنے چ دیر کر دیتی ہے، تیرے تو پہلے جناب صدیق اکبر میں کوئی اطلاع دے کے لگے گئے۔ حضرت عمر آدن میں سمجھ گیا جتنا مرضی بندہ کوئی زور لاوے صدیق دے نیکیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اگو تھی نہیں سکیا، دل ہر کہیں نہ آگا، زور ہر کہیں لے، مقابلہ کوئی نہیں کر سکیا، ہر کہیں دا دل ہاں میں صدیق کے پہلے آواں، لیکن ناممکن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک دے موقع تے چندے دی اپیل کی تھی نے، سارے صحابہ اپنے اپنے توفیق دے مطابق تعاون جمع کرائے۔ ایو جن لوگ بھی ہیں جنہیں ایک ایسا کو موقع دیو کل جمع کروے سوں، پتہ ہے انہیں کیا کیتے؟ ساری رات یہودیاں دا خوہ کھٹے نے مزدوری کیتی نے، سویر نال لو پلیٹاں کھجور جا ملین مزدوری ہے جی، انہیں نبی کو پیش کر دیچے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ایک صحابی میں آیا سامان جڑا ڈھیگ کٹھا تھی اللہ تھا، آپ نے فرمائی دی پوری پلیٹ کو اتے ہی میں کھنڈا دیو پلٹ دیو، صحابہ سارے دا مال ایک پاسے، اے بیچارہ مزدوری کر کے آئے ان دی پنڈوں والی پلیٹ ایک پاسے۔ انہیں لوگیں دا کردار سا کو پتہ ہی کہ نہیں، اسا کہے کو جان دے ہیں انڈیا دے کنجریں کو جان دے ہیں، اسا کہے کو جان دے ہیں سارے موسیقی کار کیڑے ہیں، سارے علاقے دے ملک دے کنجر کیڑے ہیں، گندا کیڑا چنگا ہے، کریکٹر کہندا چنگا ہے۔ اسا انہیں لوگیں کو جان دے ہیں جنہیں دے پچھو چلن نال دنیا بھی برباد تے آخرت ہی برباد۔ میری بیٹی ہے تے او پاکستان دے انڈیا دے انہیں کنجریاں کو جان دیئے جڑے سارا نہیں ٹی وی اپنے شو کرنن، حرام پیسہ کمینن، بے پردگی کرنن، کیویں تبدیلی آوے۔ میں صحابہ کے واقف ہی کہنی، کاش میں صدیق اکبر دی سیرت کو جاندہ ہوندا تے شیطان میرے تے کرے حملہ نہ کر سکیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
سارے مال دے دے پن حضرت عمر آدن آج تو میں بالکل یقین کیتے جو صدیق میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرے کے مال زیادہ ہے، صدیق کے تھوڑا ہے. میں مال دیواں اپنا مال ادھا بھی دیواں ولا بھی صدیق مقابلہ نہیں کر سکتا. سارے مال تو دور دی بات. حضرت عمر آدن میں بڑا آج مطمئن ہوں بھی آج تو صدیق میرے اگوں نکل ہی نہیں سکتا. سارے صحابہ نے مال جمع کرائے. حضرت عمر آدن میں اجازت کی دیئے میں چاہواں. آپ نے فرمایا چاہواں. نال صدیق اکبر بیٹھے رہے گا، انہاں بھی اجازت کی دی. میں بھی لگا گیا، صدیق بھی لگے گا. میرا جڑا ادھا سامان بنے وہ اتنا ہاں کہ میں چاہ نہ سکتا ہمیں. اتنا ہاں ادھا سامان آ گئے ہیں. ایک ہنو اللہ دے نبی میں تھوڑی دیر بعد اٹھے صدیق اکبر ایک چھوٹی جی گنڑی بدھی ودن تے ہاتھ پاتی ودن. میں مطمئن تھی گیا آج صدیق میرے اگوں نہیں نکل سکتا. حضرت عمر آدر میں بیٹھا ہمیں سامان میرا نبی پاک دے سامنے پی آئی تے جناب صدیق اکبر آئے. آپ نے صدیق دی گنڑی کھولی. صدیق میں مطمئن نہیں گنڑی کی تھا تیج روڈا سامان کی تھا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جیڑے ویلے گنڑی آپ نے کھولی تے نظر شفقت فرمائی تے آپ نے فرمایا صدیق لگدا ہی میں جویں گھر دا سارا سامان میرے چایا ہوں میں. یاری پرانی آئی ایک دوجے دے گھریں دے تھامیں کے بھی واقف ہیں، برتنے کے بھی واقف ہیں. اتنا تعلق کا قریبی لگدا ہی میں جو کشن بھی بچائی گھر جیڑا کچھ تیری ملکیت ہے میں تے گنڑی اچ دے دا پیا. برتن سارے ہر شے چاہیں. حضرت عمر حضرت میں توجہ چمجو تھی والا کیا ہے. نبی سی فرمایا ابو بکر ہر شے چاہیں کشے بچا بھی آئیں. آدھے اللہ دے نبی میں جڑے ویلے سامان چاہ کے اندہ پیام میں دیواریں تے ہاتھ مریں دا رہ گیا جو کی تائیں دھاگے علی سوئی نہ رہ ونجے او بھی میں نبی دے حکم تے قربان کر دے ہاں. میں اپنے گھر دے وچ اللہ دا نام بچایا یا اللہ دے رسول دی محبت بچایا ہر شے تواڈے سامنے رکھ دیتی ہیں. حضرت عمر ادر میری نظر نبی پاک دے چہرے تے آئی تو میں ڈٹھے نبی دے اکھاں وچوں آنسو پہ نکل دے تے آپ نے فرمایا ابو بکر تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. حضرت عمر آدن میں سمجھ گیا میرا ادھا سامان بھی نبی کریم دے سامنے حضرت صدیق دے مقابلے جا کچھ کہنا جڑا اپنے گھر دا ٹوٹل سامان نبی دے قدمے چ رکھ دیتے سی. این صدیق دے کردار دا مسلمان کو پتہ ہی کہہ نہیں. کلمہ پڑھی ہوئے دے ہو جی ہاں مسلمان ہو جی ہاں. وہ مسلمان نے وچوں سب تو پہلا مسلمان صدیق کہا ان دے بارے جان دے ہو کہنا نا کیا نہیں پتا، کنیت کیا ہے نہیں پتا، فوت کدا تھا یا نہیں پتا، مسلمان کدا تھا یا نہیں پتا. ہیں کون مسلمان؟ کیجری بڑی شرمندگی ہے، کیجری بڑی شرمندگی ہے. کیویں ساڈے اندر انقلاب آوے، کیویں ساڈے اندر تبدیلی آوے. صدیق دا کون مقابلہ کرے؟ انہیں لوگیں اپنے زندگیاں اللہ تے اللہ دے نبی دے نا تے گزاریاں ہن تاں اللہ نے انہاں دے ذکر قرآن اچ کیتا تاکہ تو آکو ساکو سمجھ آوے، تو آجاں ساجاں آنکھیں کھلن، تو آکو ساکو پتہ لگے کہ یہ کتنے عظیم کردار دے لوگ ہیں. والحکری مارا آپ نے فرمائے تو آدھے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا روزہ رکھی ودے؟ صحابہ کی نے پوچھے نے پہلے ہاتھ صدیق نے کھڑا کیتے میں رکھی ودا. تو آلے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا بیمار دی بیمار پرسی کی تھی ودے؟ صدیق نے ہاتھ کھڑا کیتے. تو آلے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا جنازہ پڑھی ودے؟ صدیق نے ہاتھ کھڑا کیتے. تو آلے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا مسکین کو روٹی کھوائی ودے؟ صدیق نے ہاتھ کھڑا کیتے. صحابہ دے نساں حیران آسے آخر گلے نہ تے بیماریں دا پتہ تے کریں دے جنازے دی ٹوہ اس طرح دے مسکینے کو لبدا تے ہر گال اس پہلا نمبر صدیق دا. نبی کریم علیہ السلام فرمایا ابو بکر تائیں میں کو خوش کر دیتے قیامت والے نہیں کچھ ایو جیں خوش نصیب بھی ہو سن جنہ واسطے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دے سی. صدیق میں کو یقین ہے انہاں دے وچ تو صدیق بھی ہو سن. 8 دروازے آواز اسی ابو بکر جتھو تے اللہ دی داخل تھی بھائی ہر نیکی چگو ہر نیکی چگو. ایمان کتنا ہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلے دورے چک بندہ ڈاند حقلی ودائی
تے جڑے ویلے تھکے ڈان دی کنڈ تے چڑھ بیٹھے تے جڑے ویلے ڈان دی کنڈ تے چڑھے تے ڈان دا پشتے اپنی گردن مروڑی ہے تے آکھے سی اللہ کے ڈر اسا سواری واسطے پیدا نہیں کیتے گئے حال واسطے پیدا کیتے گئے ہیں صحابہ کرام حیران تھے بیٹھے ہیں امام کائنات نے فرمائے تساں تاج جو بیٹھے کریں دے او کہ ڈاند بھی بلا علیندہ ران دے آپ نے فرمائے جیا ڈاند علائے میڈا بھی ایمان ہے جو ڈاند علائے تے نال ابو بکر تے عمر دا بھی ایمان ہے ڈاند علائے صحابہ دے نسا سجے کھبے ڈٹھے نہ ابو بکر صحیح ہن تے نہ عمر صحیح ہن انہاں دی غیر موجودگی ہے نبی سی انہاں دے ایمان دی گواہی بیٹھے دے دے میں بھی منے نا ڈاند علائے ابو بکر بھی منے سی ڈاند علائے عمر بھی منے سی ڈاند علائے ہین کہیں نا کانڈ پیچھو تذکرے اے ہاں انہاں دا مضبوط ایمان اور اے ہاں انہاں دا کردار جڑے ویلے وہ معراج والی بات تھئی معراج والی بات دا جڑے ویلے ابو جہل نے ڈھنڈورا پیٹیا بھئی یہ غلط ہے نشے منے دے راتی رات نہ بابا نا پہلے وہ صدیق اکبر کو کور کرن دی کوشش کی تھی تو دساں بلا عقل منے دے آکھن لگے عقل تو نہیں منے دا والا آکھن لگے تیرے نبی دعویٰ کی تھے حضرت صدیق آدھن جے سارے نبی دعویٰ کی تھے عقل مننے نہ مننے نبی کدیں جھوٹ نہیں بول سکتا ایہو جملہ ابو جہل دے منہ تے سناون دی دے رہی رب نے قرآن نازل کر دیتے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ فرمے دے تورے واسطے صحابہ دا کردار صحابہ دا ایمان صحابہ دی سیرت تورے واسطے بہترین نمونہ ہے جیڑے ویلے اللہ دی بات آویا یا اللہ دے نبی پاک دی بات آویا کشے دی پرواہ نہ کریں شروع اسلام ہے صدیق اکبر دی ایک بات آئی جڑی بڑی مشہور ہے میرے ذہن چاہ گئی ہے میرا ارادہ ہے تے کو سناواں تاکہ تیرے ایمان اضافہ تھی وے اللہ دے پاک نبی لوگاں کو توحید ودے سنے نے آن مکے دے لوگاں نے نبی پاک کو پکڑ کے دے تے پکڑ کے مارن لگ گئے سزا دیوان لگ گئے میرے نبی کریم علیہ السلام کو پریشان کرن لگ گئے کہیں بندے دی نظر پئیے دوڑ داؤیا جناب صدیق اکبر کے آئے اللہ دے نبی توالے یارن تے مکے دے لوگاں نے گھیرا گھتیا ہوئے ہے تے توالے نبی کو پریشان کیتا ہوئے ہے حضرت صدیق اکبر اٹھے تے آئے آ کر کے مجمع کو چیرے نے چاہ تے نبی پاک دے وجود دے اتے اپنا وجود چا سچے نے تے نالا دے بیان اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اوے مکے والے ہو انجھے بندے کو کیوں مریں دے ہو جیڑا بندہ دے میڈا رب اللہ ہے انہیں کہ پہلے صدیق دا کچھ کرو وے اے ہر گالے چ رکاوٹ بن دے پہلے ہی کو کچھ کرو پکڑے چا سارے نبی کو چھوڑ دیتے نے صدیق کو چا پکڑے نے شروع اسلام دی بات ہے شروع اسلام دی پکڑ کے اتنا مارے نے جناب صدیق بے ہوش ہو گئے پڑھ دیکھو تاریخ انہیں چاہتے گھر پوچھا ہے اور ابا پوتر بھرا سارے بیٹھن ہوش چاون جیڑے ویلے ہوش آئے تے سارے کوئی میں دیکھ کے سارے آدن کیویں طبیعت حضرت صدیق اکبر ہر پاسے دیکھ کے آدن کیفا حال رسول اللہ میں کو میرے اللہ دے نبی دا حال دے ہو میں تا بے ہوش ہو گیا ہم تے نبی پاک دی کیا پوزیشن ہے سارے رشتہ دار آکھن لگ گئے مسے تیری زندگی بچی ہے مکے آلے تے کو مار سٹے نا اجاں بھی نبی کریم دا پوچھدا پئی حضرت صدیق آدن میرے دل کو سکون ولے مل سی جڑے ویلے پتہ لگ سی جو اللہ دے نبی خیریت نالن اللہ فرمے دے محبت دا معیار حضرت صدیق اکبر کو چیک کر کردار اپنا ایویں بنا جویں نبی دے یاراں دا سیرت اپنی ایویں بنا جویں نبی دے یاراں دی آئی حضرت صدیق اکبر دے
ایمان دی طرح، کردار دی طرح، سیرت دی طرح، سوچ دی طرح، انہاں دی محبت دی طرح، انہاں دے جہاد دی طرح، انہاں دے صدقے دی طرح، انہاں دے حوصلے دی طرح، انہاں دے صبر تے شکر دی طرح، انہاں دی نماز دی طرح اپنی نماز بنا، اپنی زندگی بنا، اپنا کردار بنا۔ اللہ دے صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی کوشش کر، میرا وعدہ ہے تیرے نال میں اللہ تے کو زندگی سکون بھی نصیب کر دے سان تے آخرت بھی تیری سونی بڑا چھوڑے سان۔ مارا کھاجے نے اتنا محبت ہے نبی نال، جڑے ویلے اللہ نے فرمایا میرے نبی تساں مکہ چھوڑ دے ہو، ہجرت کرو، لگے ونجو جتھاں کھجاں ہیں نا اونے ونجو، اے مکے والے تواڈے واسطے مناسب نہیں۔ اللہ دا ایک فیصلہ تے میرے نبی سی جلے باہر نکتن تے اللہ نے ول فرمایا تساں کلیاں کوئی نہیں ونجنا، محبت دیکھی ذرا، تساں کلیاں کوئی نہیں ونجنا، تساں کلیاں کوئی نہیں ونجنا۔ کیا حکم ہے؟ سیدھا پہلے صدیق دے گھر ونجو، صدیق کو آکھو تواڈے نا دے بارے اللہ نے آرڈر دیتے تساں بھی میرے کٹھے ہجرت تے جڑنے۔ میں کو اللہ کو یقین ہے، اعتماد ہے، یہ نبوت والی امانت کو صحیح مانے کوئی سنبھال سکدے تے اون دا نا صدیق اکبر، حفاظت دا حق ادا کرے صدیق تو نال۔ نبی سی رات دا ٹائم ہے، دروازہ کھڑکانے، ابو بکر ذرا باہر آویں کہیں گال کرنی ہے۔ اللہ دے نبی میں حاضر قربان تھی وہاں خیریت، فرمایا ذرا سائیڈ تے تھی۔ سائیڈ تے کیوں؟ بال تیرے بیٹھن، بیچن بیچن، بیوی گھر، میں ذرا کلی راز دی گال ہے۔ حضرت ابو بکر دن اللہ دے نبی اے صدیق دا گھرانہ ہے، مردہ مارت سکدے تواڈے راز آؤٹ نہیں کر سکدا۔ پریشان نہیں تھی بنا؟ میں صدیق دی رگ رگ جی میں تواڈا پیار موجود ہے، ایویں میرے خاندان دے لوگاں وچ بھی تواڈا پیار موجود ہے۔ نبی پاک گھر لگے گئے، آپ نے فرمایا میں کو اللہ پاک نے ہجرت دا حکم دیتے، میں کہتے کو سلام کراں۔ حضرت صدیق دن کلے ہجرت تے ونجنا چاہندے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، تیں بھی نال جلنے۔ اللہ دے نبی میں نال جلنے، میرے بارے اللہ نے فرمائے ہاں صدیق تیرا تذکرہ اللہ نے عرشاں تے کیتے۔ اللہ نے فرمائے اے میرے پیغمبر تیری نبوت تیرا ہجرت اللہ رستہ محفوظ راسی، ای صورت جو صدیق تیرے نال ہو سی، ابو بکر کو بھی نال رلا کے ونجو۔ اللہ نے بڑیاں عظمتاں عطا کی چن، نبی دے پیارے چی کمالن، جڑے ویلے نبی دا فرمان آویا تاں بھی کمالن، جڑے ویلے اللہ دی بات آویا تاں بھی کمالن۔ اللہ فرمائے دے تساں بھی نبی دے یاراں دے کردار دی طرح کردار چا بناؤ، میں اللہ تھوڑی زندگی کو سونا بنا رہے سا۔ پڑھیا کرو کریں، اخبار تو روز پڑھ دے، فیس بک روز پڑھ دے ہو، واٹس اپ روز پڑھ دے ہو، وہ اللہ والے ہو کوئی منٹ تا دسو جڑے منٹ تساں موبائل کنوے پڑھ دے، ایک لحظہ تا دسو۔ بڑی مشکل نال ون کی نے سم دے ہیں اساں 12-1 تک موبائل کے فرصت ہی نہیں ملتی۔ کاش تساں ہی موبائل دے گوگل تے جناب صدیق اکبر لکھ کے سرچ کر کے پڑھو ہاں تے زندگیاں تبدیل تھی گیا ہوں بنا۔ صحابہ کو پڑھو ہاں، موبائل کے فائدہ چاہوا، قرآن دیاں تفسیراں ڈاؤن لوڈ کرو ہاں، صحابہ دی سیرت تے کتاباں ڈاؤن لوڈ کرو ہاں تے راتی نہ پڑھو ہاں پہ۔ اللہ دی قسم ہے اللہ سکون نصیب کر دے ویا، اللہ تواڈے ذہن کو تبدیل کر دے ویا، حوصلے آوینا، صبر آویا، شکر آویا، ادب آویا، نماز دی پابندی آویا، توحید آویا۔ اگر اساں صحابہ کرام دے کردار پڑھوں آتا، جناب صدیق اکبر دی اگر اساں عظمت سمجھوں آتا، کہ جڑی وڈی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت صدیق نال بڑی محبت کرندے۔ 8 ربیع الاول جناب بیمارن تے آپ عشاء ٹائم مسجد چاہے تے آپ نے ممبر تے بیٹھ کے جڑا خطبہ دیتا ہاں بڑا مشہور خطبہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں صحابہ مسجد نبوی دو جڑا دروازہ صدیق اکبر جڑے دروازے کے اندے ہر دروازہ بند کر لیوا ہے پر صدیق دا دروازہ بند نہ کرے۔ اے او جوان ہے جندے میں احسان دا بدلہ نہیں دے سکیا۔ آج بھی تسا لگے ونجو مسجد نبوی ہے تقریباً رات کو 11 دے بعد مسجد نبوی دے سارے دروازے بند کر دیتے ونن، لیکن باب ابی بکر صدیق کھلا ہوندا، رات دا بھی بند نہیں ہوندا، کیونکہ نبی پاک دی وصیت ہے جیڑے دروازے کے ابو بکر اندے او دروازہ نہ کھلا ہے۔ اتنی وڈی عظمت، اتنا وڈا مقام
میرے نبی سی صدیق کو رلایا غار چ گئے اتھا غار چ ون کے نبی نے صدیق کو جڑی تسلی دیتی وہ تسلی دا ذکر قرآن ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لفظ صاحب تے غور کرو اذ یقول لصاحبہ اللہ دے وقت یاد کرو جڑا میرا نبی اپنے ساتھی کو اپنے صاحب کو اپنے دوست کو یاد آہا یعنی تو پتہ لگ دے صدیق نبی دا ساتھی ہے کون جدا کر سکدے نبی زندگی اچھی ساتھی غار دا بھی ساتھی حتیٰ کہ آج مزار دا بھی ساتھی ہے نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے صدیق اکبر دی قبر ہے کٹھے نبی پاک دی قبر نال صدیق اکبر دی قبر نال حضرت عمر دی قبر اور آپ نے فرمایا ہاں ایک دیوار جڑے ویلے سجے ہاتھے چ ابو بکر صدیق دا ہاتھ تھا کھبے ہاتھے چ عمر دا ہاتھ تھا آدمی ویندے پیان صحابہ آدن بڑے سونے لگ دے ودیان نبی سی فرمایا جی میں اساں اتھاں کٹھے ٹردے ویندے ہیں ہاں قضا قیامت نہیں اساں ایویں اٹھائے ویسے اساں اتھاں ہی کٹھے ہومڑے دنیا ایچی وزیر آن نبی دے اور قیامت نہیں وزیر تے جنت ایچی وزیر وجہ کیا ہے وجہ یہی کہ جیڑی بات آوے سر رکھی تے عقل دے گھوڑے نہ درکیں دے جیڑی بات آوے سر رکھی تے جیڑے ویلے جناب صدیق اکبر دی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تے بہتان لاوڑا جیں بہتان لایا آئی الزام لاوڑا جیں الزام لایا آئی عجیب جیں کیفیت آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کوٹے دی چھتے چڑھ وینے آن تے تہجد پڑھنا نفلی پڑھنا تے اللہ دی بارگاہ دعائیں کرنے آن تے نال روندے بھی آن حضرت صدیق اکبر آدے آن پروردگارا اساں کدیں یہ جہالت چی کام نہ کیتے آن جڑے کم دے بارے ہون دنیا سا کو آدھی ودیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جڑے ویلے پتہ لگا فلانے بندے نے جنہاں نے الزام لائے انہاں دے وچ مصطح بن اساسہ بھی آئی جڑا انہاں دا قریبی رشتہ دار آئی ہائی غریب حضرت صدیق اکبر تعاون بھی کریں دے مال بھی دیں دے نان نفقہ بھی دیں دے قسم چاہ کے آکھن لگے اے جڑی وڈی تکلیف ہوئی ہے میں ابو بکر کو مصطح دے نال جیڑا میں تعاون کرے نا میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا جو آج دے بعد تعاون نہ کرے سا ای میری بیٹی تے الزام لائے بس قسم چاون دی دے رہی اللہ پاک نے سورت نور دیاں ایتا نازل کر دے چاں امام کائنات کے جبریل امین ہے آ کر کے آدھن اللہ دے نبی حضرت صدیق اکبر کو سڈو اللہ صدیق نال گال کرنا چاندے حضرت صدیق اکبر آ گئے جی آقا میں حاضر ہوں اللہ دے پاک نبی فرمائے صدیق اللہ پاک تیرے بارے آدھے اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم اے ابو بکر اللہ دے کیا تو پسند نہیں کرنا اگر تیرے کے غلطی تھی میں تے اللہ تے کو معاف کر رہے وے حضرت ابو بکر ادن قالو بلا کیوں نہ میں پسند کرنا میری غلطی تھی میں تے اللہ میں کو معاف کر رہے وے اللہ پاک نے فرمائے وال میں اللہ دا آڈر ہے ابو بکر تیرے کے انتقام چنگا نہیں لگدا تیرے چہرے تے غصہ چنگا نہیں لگدا جی میں مصطح دے بارے قسم چاہتی ہے قسم تروڑ کے کفارہ ادا کر تے مصطح کو معافی دا اعلان کر ایہو میں اللہ پاک دا حکم ہے آگ سکدا سہیں بلوچ کی دے خلاف ہے نا 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 ای نہیں تھی نا دین اپنا کے رکھو ساری بھی کوئی عزت خاندان ہے ہر قسم دا جملہ بول سکدے ہیں آیت کریمہ آگئی ہے صدیق ایمیں لوہیں گوڑے سٹ کے سر سٹ کے بیٹھے تے رو کے آدھے اللہ دے نبی میں کو اللہ دا فیصلہ منظور ہے میں قسم ترنے نا تے مال جڑا دینا میں او بھی جاری رکھساں مصطح کو دلوں میں صدیق معاف بھی کرنا کیونکہ عرشاں والے رب دا فیصلہ ہے میں اپنی برادری نہیں دیتا میں اپنی قسم نہیں دیتا میں اپنی بلوچ کی نہیں دیتا اللہ دا آڈر آ گئے میرے بارے اللہ نے اے جڑا وڈا فیصلہ کیتے میں صدیق کو منظور ہے
ولا یا چلے اول الفضل منکم وسا. اللہ نے فرمایا صدیق تو جلے خرچ کرنا ہی نا، تیرا خرچ کرنا میں رب کو بڑا پسند ہے. اپنے خرچ نہ روک، خرچ بھی دیتی رکھ تے مستا کو معاف بھی کیتی رکھ. اگو میں جانا تا میرا کم جانے. اللہ پاک دے حکم دی دیر آئی. صدیق اکبر نے عمل کرنے چ کوئی دیر نہیں کی تھی. اتنی محبت ہے اللہ نا. حکم آوے آتام ہوندہ، حکم آوے جیڑی بات بھی آوے فوراً تسلیم کرن دیا، فوراً تسلیم کرن دیا. اے جڑی بڑی محبت ہوندی ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نال بھی بڑی محبت کریں دیان تے اللہ نال بھی بڑی محبت کریں دیان. آپ نے اپنی زندگی اچ، نبی پاک نے اپنی زندگی اچ ایک لشکر ترتیب دیتا آئی. جڑے لشکر دا نا ہے لشکر اسامہ. ان لشکر دے جڑے کمانڈران حضرت اسامہ بن زید تے آپ نے وہ لشکر روانہ کرنا ہا لڑائی واسطے. سارا لشکر تیار ہے، نصیحتاں بھی آپ نے کر چھوڑن، جنگ دے اصول بھی آپ نے دسا چھوڑن، لیکن اللہ دا کرنا یہ جیاں ہویا کہ نبی پاک جا روانہ کہنا کیتا تیار مکمل ہو چکا. آپ دی وفات ہو گئی، آپ دی روح پرواز کر گئی. لشکر تیار ہے لیکن آڈر کہیں نہیں ملیا بے تسا کوچ کر ونجو تے نبی پاک کوچ فرما گئے. اللہ دے پاک پیغمبر دا، اللہ دے نبی کریم علیہ السلام دا جڑے ویلے کفن دفن دا انتظام کر دیتا گیا. آپ دے بعد حضرت صدیق دی خلافت تے لوگاں نے بیعت فرمائی. حضرت صدیق اکبر خلافت تے آ گئے. سارے لوگ اکٹھے تھی گئے. آدن تساں پہلے خلیفہ ہو، تو آدھے کے ساکوں امید ہے. اساں ایک درخواست کرنا ہے، جیڑا لشکر نبی پاک نے تیار کیتا اے لشکر روانہ نہ کرو. سارے صحابہ دا متفقہ فیصلہ ہے، تو آپ کو گزارش کرنا ہے لشکر روانہ نہ کرو. صدیق اکبر فرمائے کیوں؟ انہیں کہ انگلے بھی گالئی ہون بھی گالے انگلے نبی سی ہن پہ ہون نبی سی فوت تھی گئن. لشکر اگر لگا گیا سارا تے کافریں کو سمجھ لگ ویسی انہاں مدینے تے حملہ کر دے ونے، اینٹ نال اینٹ وجا دے سن، پچھو کشے نہ بچ سی. انگلے لشکر ونجنا ہاتھ نبی سی مدینے چومنا ہون نبی سی نہیں رہے. لشکر جے گیا لگا، مدینہ خالی تھی ویسی مدینہ بچاؤ، لشکر روانہ نہ کرو. تاریخ اسلام چاہ کے دیکھو. حضرت صدیق اکبر آدن اگر میں کوئی یقین بھی تھی وے کہ مدینے دی اٹھ نال اٹھ وج گئی ہے تے مدینہ بالکل ختم تھی گئے، مدینے دا ختم تھی ہونا میں صدیق کو برداشت ہے. نبی جڑی ترتیب بنا گئے او کو تبدیل کرنا برداشت مار سکدا میں. نبی پاک نے لشکر ترتیب دیتا ہوئے میں صدیق کو روکا، میں اپنا ایمان ضائع کراونے. لوگ مایوس تھی کہ گئے انہیں حضرت عمر کو آنیا کیا تو سنجلو سفارش کرو، چلو صدیق اکبر بزیدن لشکر بھیجنتے ہیں، کم از کم کمانڈر تو چینج کرن. 17-18 سال دی عمر حضرت اسامہ دی، نوجوان ہے یا تجربہ قائم سی، کوئی وڈا جیڑا مین تجربے والا کمانڈر ہے نا ان دی ڈیوٹی لواؤ. دوجی واری حضرت عمر کو گھنن، حضرت عمر سامنے بیٹھے ہیں، سہی ٹھیک آدھے پر تساں شفقت کرو، پہلا فیصلہ بھی یہ کرو، پہلے تو لشکر بھیجو نا، اگر بھیجیں دے ہو کمانڈر چینج کرو. حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر دے سینے تے میں ہاتھ مارے. حضرت عمر آدھن میں تلے ڈھان دام تے اپنے آپ کو جھل گی دم تے میں کو آکھن لگن عمر جے کو کمانڈر نبی بنا گئے، اللہ دے رسول بنا گئے، انہا مطلب ہے اللہ دی وحی دے مطابق بنا گئے. کیا نبی کو پتہ کہنا کہ اسامہ تجربے کار ہے یا نہیں؟ کیا نبی کو پتہ کہنا جو ایک کمانڈر مناسب ہے یا نہیں؟ جنہیں کمانڈر ہے نا تساں آدھے ہو، کیا وہ کمانڈر ہوں والے کائنان جنہیں والے نبی پاک ترتیب دے وہاں لگن؟ میں ابو بکر صدیق نبی دی ترتیب تبدیل نہیں کر سکتا. لشکر بھی روانہ کرے ساں، حضرت اسامہ دی کمانڈری اچ روانہ کرے ساں، کیونکہ جے کو کمانڈر نبی بناوے وہ کو صدیق نہیں تبدیل کر سکتا. جیڑا لشکر نبی ترتیب دے وے وہ کو صدیق تبدیل نہیں کر سکتا. سارا مدینہ مخالفہ، صدیق نے ہر کہیں دی مخالفت تمول گھدیے پر نبی دی بات ٹھکراون گوارا ایکو ادن صدیق. ساکو تو کوئی آکھے چاہ جی میں آکھے چاہ ساری سی مجبوری ہے، مولوی صاحب پھنس گئے ہیں، سنگا تایوں نے مجبور کیتے کر دکھاؤ صدیق کو مجبور، کر دکھاؤ مجبور.
اللہ تعالیٰ فرمیندے اپنا کردار ہی میں بناؤ جویں نبی کریم دے یاراں دا کردار ہر حوالے چ نبی پاک نال محبت کرنے جے محبت لکھی جے تے او بھی بے مثال آئی اللہ پاک دی اطاعت لکھی جے تے او بھی بے مثال آئی اگر جہاد دے موقع تے خرچ کرنا لکھی جے تے او بھی بے مثال آئی جے ادب دی بات آوے تے او بھی بے مثال آئی ہجرت علی رات نبی پاک تے حضرت صدیق سفر پہ کرنے سواریاں دے اتے باہن دیاں واریاں تبدیل کی چاویں حضرت صدیق سواری تے سوار تھی نے اللہ دے نبی مہار پکڑ کے پیدل ٹر دے تے جڑے ویلے واری نبی پاک دی آوے اللہ دے نبی سوار تھی نے حضرت صدیق اکبر سواری دی مہار پکڑ کے پیدل ٹر دے جڑے ویلے مدینہ قریب آئے بس اللہ دا کرنا یو جیاں تھیا اللہ دے نبی دا ٹائم آ گئے مہار پکڑ کے پیدل ٹرن دی واری آ گئی ہے حضرت صدیق دی اتے سوار تھی من دی واری آ گئی ہے مدینہ قریب آئی یسرا والے انتظار چن حضرت صدیق کا دن اللہ دے نبی مناسب نہیں میں اتے سوار تھی وہاں تساں پیدل ٹرو اگرچہ واری میڈیے سوار تھی وہاں دی لیکن تساں سوار تھی وہ مدینے والے کیا اکسن آپ نے فرمایا تو مدینے والے دی گال کریں نہیں اگر میں سوار تھی منیوں تے کو تلے ٹوراں واری تیری بن دی ہے تیری واری تے میں سوار ہوں اللہ میرے کے قیامت علی پوچھ گنے تے میں محمد کیا جواب دے سا میں نبی تیری واری نہیں کھا سکتا اللہ دے نبی نہ کرو ہی میں آؤ تساں سوار تھی وہ آپ نے فرمایا میں تیرا حق نہیں کھا سکتا اللہ نے میرے کنے پوچھ گیا میں کیا جواب دے سا نبی کریم علیہ السلام نے ٹر دے ویندے حضرت صدیق کا دن وال میں بھی سوار نہیں تھی دا اگر میں سوار تھی وہاں تو آکو پیدل ٹورا اللہ نے میں کو پوچھ گیا جو تیرے ذمہ لائیں تتائیں میرے نبی دا احترام کیوں نہ کیتا میں صدیق اللہ کو کیا جواب دے سا اسا دوئیں کٹھے ٹر دے ہیں مہار پکڑی ویندن صدیق اکبر اللہ دے نبی کریم ٹرن تک گوارا کیتنے لیکن بے دا حق کھاون گوارا نہیں کیتا بے دیواری کو کھاون گوارا نہیں کیتا اللہ دے نبی میں قریب تھین حضرت صدیق نے اپنے مونڈے تو چادر لائی تے چادری میں دوئیں ہتھیں دے نال اللہ دے نبی دے سر تے چھتری بنا دیتی ہے آپ نے فرمایا ابو بکر کیا پیا کریں نہیں حضرت ابو بکر دن اللہ دے نبی مدینے دے سرداریں کو پتہ لگے آقا کون ہے تے غلام کون ہے اگر میں چھتری نہ کرا ہو سکتے پڑھ نہ سکن تے پرکھ نہ سکن میں غلام تو آدھا تاکہ پتہ لگے جو انہ دے غلام بھی نبی کو پروٹوکول دے اندر ما کانا لبن ابی قحافہ ابن قحافہ واسطے مناسب نہیں ہے وہ بھی ایمیں ٹر رہے جی میں تو سامنے نے ٹر دے ہو میرا حق بن دے میں توالی غلامی تے خدمت دا حق ادا کراں اللہ فرمے دے ادب دیاں مثالاں دیکھنے نہیں تے جناب محمد رسول اللہ دے حضرت صدیق اکبر دے کردار کو دیکھ جی میں انہوں نے اللہ تے اللہ دے نبی دا ادب کیتے جی میں انہوں نے اللہ تے اللہ دے نبی نال محبت کیتی ہے ہی میں کردار چا بنا میں اللہ تے دے اتے بھی اپنی رحمت فرما رہے سا آکھن لگے ابو بکر کو آنکھوں نماز پڑھاوے 8 ربیع الاول جمعرات عشاء دی نماز نا جی نا سونا میرے ابا جی نہیں میں شاٹ پیا کرنا ابا جی نہیں پڑھا سکتا پر میں ایشا بن آکھ میں نہیں آدھی ایشا آکھ تو میرے نالی میں بحث کریں دی پہیں جی میں مصر دیاں زنانیاں بحث کریں جا رہ گیا میں جو تے کو آدھا پیا آکھ میں نہیں آدھی بابے کو بابا توڑی موجود کی نماز نہیں پڑھا سکتا اتھا جملے علیہ السلام مرکز فردوس علیہ ہو ہاتھ بدھینا ہے جملے میرے ظاہر نہ کرے تو کو واسطہ خدا دا ہے میرے جملے ظاہر نہ کرے یہ جملے میرے پورے جملے دا خلاصہ ہے میرے نبی سی فرمائے عائشہ ابو بکر کو آنکھ نماز پڑھا سونا نہیں پڑھا سکتے عمر کو آنکھو جملے سنی درہ میرے نبی سے ہی فرمائے عائشہ صدیق دے ہو جائیں کوئی بیا مسلح تے ونجے یا باللہ اللہ گوارا نہیں کرے دا یا باللہ اللہ انکار کریں دے میں تے کو اپنی مرضی نال سختی نال نہیں پیا دا جبریل میرے نیڑے کھڑے جبریل آگا کھڑے عرشہ والا رب صدیق دے علاوہ توارے ہوں جے مسلح تے بیا کہیں دی امامت برداشت نہیں کر سکتا یا باللہ اللہ دے بیا کہیں دی لوڑ نہیں
تو آدھے ہو جے اگر مسلح دی امامت کروے سی تو صدیق کروے سی وال حضرت عائشہ اچھا اے کوئی عام ہستی ہے حضرت صدیق عام ہستی ہے صدیق دے ہو جائیں اللہ کہیں کو مسلح تے کھڑن دیں حضرت عائشہ جن میں کھڑکی کھولیے میں ابے جی کو آواز دیتی ہے ترلا تبہوں کی تم پر نبی نہیں منجے تسا نماز پڑھا مہربانی کرو تسا نماز پڑھاؤ صدیق نے 17 نمازاں پڑھایا نبی کریم علیہ السلام دی موجودگی ہے امامت کروائی ایک جرا بڑا احساس ہے عورت آئی آکھن لگی آئی مسئلہ پوچھ دیا اللہ دے نبی تو آلے کے آپ نے فرمایا کال والا میں وہ سونے کال میں آما تے تسا کہنا ہو وہ تو آلے ہوتے موتا ونجے وال تسا دنیا تو لگے ونجو تو مسئلے دا کیا بن سی آپ نے فرمایا گھبرامی نہ فاتح ابا باکر میرے مسلح تے صدیق بیٹھا ہو سی ان کو لو پوچھیں تے کو تسلی بخش مسئلہ سمجھا لے سی کہ جڑی وڈی بات ہے آپ ظہر دے ٹائم ایک دیوار دو قبیلے آئیں دی صلح کراون گئن ظہر تو پہلے گئن تو ظہر اٹھائی تھی نہیں پئی آئی آپ نے جلدی جلدی بندہ بھیجے آپ نے فرمایا صدیق کو آکھو مسجد نبوی اچ نماز پڑھا چھوڑے تے نبی سے فارغ تھی گن تو ٹور پن اتھا آمن تے جماعت تھئی کھڑی آئی صدیق اکبر نماز دے نبی سے میں قریب تھے صحابہ نے آوازاں نیچا حضرت صدیق اکبر پستے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا صدیق تیری ڈیوٹی ہے تو نماز پڑھاویں آکھن لگے ما کانا لبن ابی قحافہ این یا امہ تو آدھی موجودگی ہے صدیق دی جرت ہی نہیں جو نماز دی امامت کراوے میرے نبی سے فرمائے اے ادب صدیق اکبر ادب اچ بادشاہ نبی دی اطاعت اچ بادشاہ اللہ نے ہی میں نہیں چرچے کہ تو ساتھ اسا کو عزت بھی ملے تے قربانی کوئی نہ دیونی پوے برکت بھی ملے تے قربانی کوئی نہ دیونی پوے اچھا ایرے دیکھو نیک کتنا نیک ایک غلام یوں آ کر کے مٹھائی دیتی ہے کھاؤ کھاون لگے کھندے بیٹھے ہن تے نال آ کے نے مٹھائی کتھوں آندی ہے اوہاں کہ میں جاہلیت وچ جادوگری دا کام کرے نام تے ایک بندے دا جادو دا مسئلہ او حل تھی گیا او آج میں کو ملے مبارکی اج مٹھائی دے آیا آئی اے جملے علاوان دی دیر آئی حضرت صدیق اکبر نے اپنے منہ وچ انگلی مار کے الٹی کر کے فرمائے اے غلامہ میں کو حرام کھوے نامیں اگر میں کھا گنا تے اللہ پوچھ گنے میں صدیق کیا جواب دے ماں اے نیکی دیکھ ایک دیوار گھر علی حلوہ بنا کے پیش کیتے اٹے بھنے ہوئے دا حلوہ آکھن لگ دن کے دو آئے انہاں کہ آپ بنائے میں تو آدھے واسطے بنائے میں اچھا تے اے کدہ بنائی اٹے دا تے اٹا کے دو آئے انہیں کہ قبلہ حضور جڑا بیت المال جو سارا حصہ نہیں اندہ اٹے دا ہاں او تھوڑا تھوڑا بچیں دی رہ گئی کٹھا کیتم میں کہ حلوہ بنا کے آقا کو کھوے ساں اچھا لگے گئے بیت المال دے انچار کو سجنے آکے نے اتنا ایک اٹا ڈیلی آلے اٹے وچو بچ میں نہ راندے گھٹا آگھن جے بچ گیا تے اللہ نے میرے کے پوچھ گیا تے میں صدیق کیا جواب دے سا ایویں تو نہیں عظمتہ مل جا لاپ چکا اٹا کھاون گوارا نہیں اپنے غلام دی مٹھائی کھانا نہیں ایک مزاق تھوڑی ہے تے حالت رساں تے میں تقریر مقامہ ایرے دیکھیں صدیق اکبر دا آخری وقت آئی موت قریب آئی تے نال حضرت عائشہ بیٹھان وقت دے حکمران خلیفیان سارا ملک ریاست صدیق دے قبضے وچ آئی تے اپنے حجرے چن آخری لمحاتن حضرت عائشہ صدیقہ رونجا بیٹھان تے حضرت صدیقہ دن عائشہ روندی کیوں بیٹھی ہیں ابا جی میں روندی واسطے نہیں بیٹھی جو توڑے ہوتے موت آوانا لی ہے میں کوئی یقین ہے جو اللہ دا فیصلہ برحق ہوں دے روندی واسطے بیٹھیاں تو سا نبی دے گھاٹے دے وفادار یار ہو وقت دے حکمران ہو ویندے پیو دنیا ویچو توڑے گھارے چنا نما کفن ہے نہ نمے کفن دے پیسے موجود ہیں کردار ہوئے نا ایمیں والمثالہ اللہ لے رہے ہے وقت خلیفہ کپڑے کائنی کفن نما کائنی مسکرا کے آدن عائشہ رون دی کیا گال ہے قبر دے وچ کفنے نال گال نہیں بڑھنی ہے عائشہ قبر وچ کفنے نال گال نہیں بڑھنی عملے نال بڑھنی ہے اے ہے کیفیت کردار ہے جڑا ایمان ہے جڑا عظمت ہے جڑی تقوی وچ بے مثال اللہ دے اوے لوگو
صدیق دی طرح بن ونجو، صدیق دی طرح بن ونجو، تقوی اویں، کردار اویں، جیڑا لپ چکا ارڑے کو جیڑا لپ چکا اضافی اٹا بیت المال دا کھاون پسند نہ کرنا ہا او بی بی فاطمہ دا حق کھا سکدے؟ نہیں سمجھ آئی؟ جیڑا غلام دی مٹھائی الٹی کر کے کاڑ سٹے او بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ دا حق کھا سکدے؟ آدھن او جڑا باغ فدہ کہا او وراثت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دا حق کا صدیق کھا گئے، الزام لے دے ہو صدیق علی دے ہونے کیویں علی دی گھر علی دا حق کھا سکدے؟ حضرت علی جڑا توانے عقیدے دے مطابق مشکل کشا مولا علی دے ہونجے ہوئے صدیق کیویں حق کھا سکدے؟ الزام لے دے ہو تو کو صدیق دی صداقت نہیں پچدی، انہاں دا کردار نہیں پچدا، تو ساں دے حضرت ابوبکر صدیق کو سیرت چو اسلام چو خارج کرو تاکہ مسلمان اس تبدیلی بھی نہ آ سکے، لیکن اللہ نے بھی انجا جوڑ بنائے کتھو خارج کرے سو کتھو کٹ ہی نہیں بے سکتے۔ حضرت صدیق اکبر کو لو تو اسلام شروع تھی دے، حضرت صدیق دا نا نہ گنو صحابہ دی گنتی شروع نہیں تھی دی، صدیق دا نا کٹ سٹو قرآن ادھورا ہے، اسلام ادھورا ہے۔ نبی پاک دی سیرت اگر سمجھنی ہے صحابہ کرام صدیق اکبر 22 جمادی الثانی انہاں دی وفات آئی، میں چاند جھلکیاں مختصر انہاں دی سیرت دیاں تمہارے سامنے پیش کی چمی تاکہ اسا مسلمان بھی زندگی ہوئے گزاروں جی میں نبی پاک دے صحابہ دی آئی گزارنی چاہی دیئے، انہاں دی سیرت کو پڑھو، انہاں دے کاروبار کی میں تھین، راتاں کی میں گزرین، ڈین کی میں گزرین، انہاں دے لین دین کی میں آن جی میں انہاں گزاریے انہیں گزارو۔ اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے، صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی اللہ توفیق بخشے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔